अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम सबक नंबर 2 के बारे में सुनेंगे कि इसके अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, इस सबक की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, कैसे इसको पढ़ते हैं। मेरा नाम है अबू सैद मोहम्मद अमजद रज़ा अत्तारी और आप हमारा यूट्यूब चैनल राज़े रज़ा देख रहे हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको बात पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए अपना सबक जो है उसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 2 जो है ये हरूफ मुरक्कबात के बारे में है। जैसे कि सबक के नाम से भी वाज़ेह है, हरूफ मुरक्कबात, बाद मुरक्की बात पढ़ते हैं, मुरक्कबात हरफ, मुरक्कब की जमा मुरक्कबात होता है। अब इसको हम कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत ही आसान सबक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर आपको और भी बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पर मदनी कायदा जो है वो सिखाया जाता है। माशाल्लाह अच्छा सिखा रहे होंगे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको ये एक नई चीज़ कह लें, सहूलत कह लें, फैसिलिटीज़ कह लें, एक कि आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताई जाती है, आसान से आसान कुछ एग्जाम्पल देकर समझाई जाती है, ताकि कोई बात भी ऐसी ना हो जो आप समझ ना सकें, कोशिश की जाती है इसकी। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कहते हैं 2 या इससे जायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। फिर इसको समझते हैं, 2 या 2 से जायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। जैसे हमने सबक नंबर 1 जो पढ़ा था वो हुरूफ मुफरदात के बारे में था। ये मुफरदात मुफरद की जमा है, मुफरद एक को कहते हैं। ये एक है, हम इसको बोल रहे हैं ये मुफरद है, अकेला। बा ये भी मुफरद है, मुफरद है, ये सब मुफरद लेटर हैं। और जब बहुत ज्यादा मुफरद लेटर हरूफ लिखे गए हो तो उनकी जमा जो बनती है मुफरदात। मुफरद के आगे होता है मुफरद के मुरक्कब बनता है जब 1 से 2 हो जाएं या 2 से ज्यादा हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये लाम और अलिफ ये मुरक्कब है। इसे एग्जाम्पल यूं समझ लें कि आप घर के अंदर चाय बनाते हैं तो चाय जो है वो दूध चाय होती है, उसके अंदर चीनी होती है और चंद चीज़ों का मुरक्कब, इलायची भी डालते हैं, बाद लौंग भी डालते हैं, दार चीनी डालते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट लेकर एक चीज़ तैयार की जाती है और वो होती है चाय, जिसको हम बोलते हैं टी बोलते हैं, और वो चंद चीज़ों का मुरक्कब होता है। इसी तरह ये देखिए ये है लाम अलिफ। अब ये लाम अलिफ है, ये 2 हरूफ का मुरक्कब है। इसी तरह आगे चले जाएं तो ये हरूफ जायद होते चलेंगे, सा मीम नून है, तो ये इन चीज़ों का मुरक्कब है एक। तो 2 या 2 से जायद हरूफ जब मिलाकर लिखे जाते हैं, मिलकर वो आते हैं तो उनको बोलते हैं मुरक्कब। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चूंकि यहाँ पर मुरक्कब हरूफ हैं, इसलिए मुरक्कब की भी जमा जो है वो इस्तेमाल की गई, मुरक्कबात, हरूफे मुरक्कबात। जी, पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। यानी बाद लोग इसको पढ़ते हैं अलिफ लाम अलिफ ला बा अलिफ बा, ऐसे नहीं पढ़ना। ये कहते हैं मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग करें। मुफरद हुरूफ को कैसे हमने पढ़ा, ये मुफरद हुरूफ है, ये है हा खो दाल, ऐसे ही ये हुरूफ लिखे गए हुए हैं, तो इनको हमने बिल्कुल मुफरद हुरूफ की तरह ही हमने पढ़ना है। ये है लाम अलिफ। ठीक है, यानी आपको यहां बताना है कि ये कौन सा वर्ड है, मिलाकर लिखे गए हुए हैं ना, हुरूफ मिलाकर लिखे हैं तो आपने पहचान करनी ये कौन सा है, ये कौन सा हरफ है, तो आपने पहचान करनी है कि ये फलां हरफ है, ये फलां हरफ है, ये बस मुफरद हुरूफ की तरह उनके नेम जो है वो आपने देने हैं। जी आगे चलते हैं। कहते हैं इस सबक में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का खास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजा में पढ़े। इस सबक में हरूफ की तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी यानी तो हरूफ की तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के जैसे हमने पहला सबक पढ़ा, तो पहले सबक की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो सबक नंबर 1 की वीडियो देखिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी हुई है, कहाँ से कौन सा हरफ अदा होता है, तो वैसे ही उसको हमने अदा करना है।
اور ایک بات جو پوائنٹ یہاں پر جو آؤٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر پہلا سبق پڑھتے ہیں تو بالکل صحیح ہو گیا، لیکن جب دوسرے سبق پر آتے ہیں، سبق نمبر 2 پر پہنچے، اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اب ایسے الف لام الف با الف نون الف تا الف، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درست پروننسیشن ان کی، درست ادائیگی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو اس بات کو نوٹ کرنا ہے سبق نمبر 1 میں کہ کس حرف پر مد آ رہی ہے اور کس پر نہیں ہے۔ جیسے با ہے، اس پر مد نہیں ہے، تا پر بھی مد نہیں آتی، سا پر بھی، جیم پر دیکھیں مد آ رہی ہے، مطلب کہ جیم کو ہم نے 3 الف تک سٹریچ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، ہا کو 1 الف تک، خوا جن کے اوپر مد نہیں ہے اس کو 1 الف تک، جس پر مد آتی ہے اس کو ہم نے 3 الف تک لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں نوٹ کر لینا ہے کہ کس کس حرف پر مد آ رہی ہے، جن حروف پر مد آ رہی ہے ان کو یہاں پر بھی ویسے ہی سٹریچ کرنا ہے۔ جیسے یہ ہے لام الف، اب دیکھیں لام کے اوپر مد ہوتی ہے، یہ دیکھیں لام، تو پتہ چلا لام کو 3 الف تک لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، اب بار بار مد نہیں دیں گے، اب لام کو پڑھیں گے تو ایسے لام الف، یہ بھی لام الف ہی ہے، لام الف با الف، اب با پر مد نہیں ہوتی، دیکھیے یہ با پر مد نہیں ہے، اس کو 1 الف تک کھینچیں گے تو اس کو 1 الف تک ہم سٹریچ کر کے ساتھ میں الف پڑھیں گے، با الف، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ آگے کہتے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو سمجھتے ہیں، جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھ جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، شکلیں کچھ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہیں شکلیں۔ جیسے یہاں دیکھیں یہ جیم کی شکل چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، الگ لکھا گیا، اور ہا کی شکل چینج ہے، یہ دیکھیں یہاں نون کی شکل چینج ہو گئی، ملا کر لکھے گئے ہیں حروف، با کی شکل چینج ہو گئی، عین کی شکل چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ جب حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی فیس، سر مطلب ان کا فیس جو ہے وہ شو ہوتا ہے اور نیچے والا جو حصہ باڈی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اکثر کسی کی پہچان کرنا چاہیں نا، عام روٹین کے اندر بھی ہم کسی کی پہچان کرنا چاہیں، جب ہم کسی کی پہچان کرتے ہیں تو پھر اس کی سب سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں وہ اس کا فیس دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، شکل سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ نہیں دیکھتے، پاؤں نہیں دیکھتے یا اور کوئی نشانی نہیں دیکھتے، سب سے پہلے اس کی شکل دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر بھی جو حروف کی شکل لکھی گئی ہے، نیچے والا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو شکلوں سے ہم نے یہاں پر پہچان کرنی ہے۔ تو بڑے جو اسلام بھائی اسلام بہنیں ہوتی ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے، بالخصوص جو بچے ہوتے ہیں ان کو پہچان نہیں ہوتی، تو بچوں کو یہاں پر ہم نے پہچان کروانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں حرف ہے، یہ فلاں لیٹر ہے، یہ فلاں لیٹر ہے، اس کی شکل دیکھیں، اس سے میچ کر رہی ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جی آگے کہتے ہیں جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جو حروف ایک جیسے با دیکھیں، یہ بھی، یہ نون ہے، یہ بھی ایک شکل کا ہے، یہ تا ہے، یہ بھی یا ہے، تا ہے، تو ان کے نقطوں سے ہم نے پہچان کرنی ہے کہ یہ با کا نقطہ اوپر لگا دے تو نون بن جاتا ہے، اگر یہی نقطے ڈبل کر دیں تو تا بن جاتا ہے، یہی نقطے 2 نیچے لے آئیں تو یا بن جاتا ہے، اس طرح سا ہے، اوپر ایک نقطہ اور بڑھا دیں تو سا بن جاتا ہے۔ مزید دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ با ہے، یہ نون ہے، تا ہے، یا ہے، سا، ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ اور بھی ایک بات یہ دیکھیں، یہ عین ہے، عین جب شروع میں آتی ہے تو صحیح لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں عین کی شکل چینج نہیں ہوئی، عین ایسے شروع میں، جب کسی بھی حرف کے شروع میں آئے گا عین تو ایسا لکھا جائے گا، اور جب درمیان میں یا آخر پر آتا ہے تو ایسے لکھا جاتا ہے عین، یہ دیکھیں یہ عین ہے، بعض لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، یہ عین ایسی ہوتی ہے، ہا کی شکل ایسی ہوتی ہے، یہ دیکھیں ہا کی شکل، ٹھیک ہے، جیم ہا کی شکل ایسی ہوگی، عین جب چینج ہوئی تو اس کی شکل ایسی ہوگی، اور یہ غین کی، اور بعد حروف کے درمیان بھی آتی ہے تو شکل چینج، یہاں دیکھیں
با عین دال یہ عین ہے، شکل چینج. جب شروع میں لکھا جائے تو شکل اوریجنل جو ہے ویسی کی ویسی رہے گی. اسی طرح را کی شکل بھی یہ دیکھیں، را تھوڑی سی چینج ہوگی. را کی شکل اوریجنل جو پہلے سبق کے اندر ہے وہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ را، اور یہاں پر انہوں نے ملا کر لکھا تو ایسا بھی لکھا گیا را یا را. اوریجنل بھی ہے یہ کہ تو را، یہاں بھی شکل چینج نہیں ہے. تو بعد حروف کی شکل چینج ہے. اس سبق کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ حروف قرآن پاک میں کیسے کیسے آتے ہیں. ہمیں یہاں سے پہچان کر لینی ہے کہ کون سا حرف کیسے لکھا گیا ہے، ایسا نہ ہو ہم غلط پڑھ لیں. ٹھیک ہے، بس اس کی ڈیفینیشن کے اندر اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ایکسپلین کر سکوں. سب کچھ آپ کو بتایا گیا ہے درست پروننسیشن کے ساتھ، درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے عربی لہجے کے اندر ہی ادا کرنا ہے. بے الف تے الف نون الف اس طریقے سے مجہول لہجہ نہیں تیار کرنا، بلکہ معروف عربی لب و لہجے کے ساتھ ہی اس کو ہم پڑھیں گے. تو آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. کیسے اس کو پڑھتے ہیں مکمل سبق آپ کو پڑھ کر میں سناتا ہوں. آپ بھی اسی طریقے سے کوشش کیجئے گا کہ ساتھ ساتھ پڑھا جائے یا سن لیں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف. قاف حروف مستعلیہ ہے، پر موٹا اس کو ادا کریں گے. جیم الف خا الف حروف مستعلیہ لیٹر ہے، پر موٹا کر کے ادا کریں گے تھک وائز. ہا الف عین الف. بعض لوگ عین کو عین عین کر کے ادا کرتے ہیں، یعنی حمزہ کی امیزش کر دیتے ہیں بیچ میں، عین عین نہیں، عین الف. غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون.  جیم دال
دال عین دال غین دال خو ذال خو زا حا رو با رو یا رو تو رو ظا رو با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ. بعض لوگ یہاں پر حمزہ واو پڑھتے ہیں. یاد رکھیے لکھنے کے اندر جب لکھیں گے نا اس کو تو پہلے واو لکھا جائے گا, اس کے بعد اس پر زبر زیر پیش حمزہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں گے. لکھنے کے اندر پہلے واو آئے گا, تو لہذا پڑھنے کے اندر بھی پہلے واو پڑھیں گے, اس کے بعد اس پر حمزہ پڑھیں گے. واو حمزہ یا حمزہ. با تا اس کو بولتے ہیں گول تا, یہ گول تا ہوتی ہے. نون تا 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 یہ لمبی تا ہے اور اس کو گول تا بولتے ہیں. یا تا عین تو فا و با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خو تو فا ثا میم نون حا سین نون
فا حمزہ تا سین خو تو خو لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم. تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 2 جو کہ مکمل ہوا. سبق نمبر 2 کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوسروں کو بھی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.